نگینہ کی یہ رات بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بے چین تھی، کیا جادو کر دیا تھا ارشد نے؟ مجھے سکون کیوں نہیں آ رہا؟ میرا دل بے چین ہے، ایک نامحرم کے لیے کیوں میں تمہیں سننا چاہتی ہوں؟ ان گنت سوالات نگینہ خود ہی خود سے پوچھ رہی تھی۔ نگینہ نے ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ ارشد سے بات کیسے کرے۔ گھر میں بس ایک موبائل تھا جو نگینہ بہت کم استعمال کرتی تھی۔ نگینہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، کارڈ پر نمبر درج ملایا، کال ملا دی۔ بیل کی پہلی گھنٹی بجی تو نگینہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ہمت پھر سے کی۔ اب کی بار ارشد کی کال آ گئی، لیکن نگینہ نے کال نہ اٹھا سکی اور کال کٹ گئی۔ اب کی بار نگینہ نے پھر سے کال ملائی۔ اس بار بنا دیر کیے دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہو چکی تھی۔ ہیلو ہیلو کون؟ نگینہ کو ایسی چپ لگی کہ ایک لفظ منہ سے نہ نکلا۔ موبائل بند کر کے سو گئی۔ صبح جاگتے ہی پہلا خیال ارشد کا آیا اور موبائل آن کر کے میسج پڑھ کر خوشی اور حیرانگی بھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں آپ نگینہ ہیں۔ میری آواز اتنی بھی بری نہ تھی کہ آپ بولی تک نہ۔ میں 8 بجے آپ کا بس سٹاپ پر انتظار کروں گا۔ نگینہ آج وقت سے پہلے ہی بس سٹاپ پر پہنچ گئی تھی۔ ارشد دیر سے آیا تھا۔ نگینہ غصے کی حالت میں تھی، لیکن کوئی بات نہ کی اور سیدھی ارشد کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارشد نے رومانٹک سانگ پلے کر دیا اور محظوظ ہونے لگا۔ نگینہ نے گانے بند کر دیے اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اب نگینہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی خیال رکھنے والا آ رہا تھا۔ نگینہ کی عادت تھی زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر ارشد کے پاس نہ جانے کدھر کدھر سے باتیں آ جاتی۔ نگینہ کو خوب ہنساتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نگینہ جو کسی کو بھاؤ نہ ڈالتی تھی، مگر ارشد کے سامنے تمام ہتھیار ڈال چکی تھی۔ آپ کو اپنا آفس دکھاؤں؟ ارشد نے سوالیہ نظروں سے نگینہ سے سوال کیا۔ نہیں، کالج سے دیر ہو رہی ہے اور میں کیوں دیکھوں؟ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ اور مجھے آج کالج جلدی پہنچنا تھا، تبھی آپ کی گاڑی میں بیٹھ گئی، ورنہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ ارشد نگینہ کی معصوم باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور لبوں پر مسکراہٹ لا رہا تھا۔ آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ نگینہ نے ارشد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کا مذاق بناؤں؟ وہ تو میں آپ کی معصومانہ باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ اچھا اچھا، بس کریں۔ کالج جا گیا گاڑی روکے۔ ارشد نے بلا تاخیر گاڑی روکی اور اگلی بار ملنے کا پوچھا تو نگینہ نے کہا، روز روز ملنا ضروری نہیں، اور ویسے بھی روز آنے جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے، ایسا میری امی کہتی ہیں، اور گاڑی سے اتر کر کالج چلی گئی۔ ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب نگینہ ماڈرن بنتی جا رہی تھی۔ بلیک ٹائٹس، جینز اور شارٹ قمیض میں وہ کسی ہیروئن سے کم نہ لگتی تھی۔ ارشد اسے مالی سپورٹ کر رہا تھا۔ اب گھر کے حالات بھی بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ نگینہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور ارشد آفس میں جاب کر رہی تھی۔ اب ارشد جدھر بھی میٹنگ میں جاتا، نگینہ کو بطور اسسٹنٹ ضرور ساتھ رکھتا۔ رات کو لیٹ آنا نگینہ کی روٹین بن گئی تھی۔ نگینہ اپنے والدین سے ارشد کو ملوا چکی تھی۔ ارشد نے بھی نگینہ کے والدین کو تسلی دے کر ان کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نگینہ کی قابلیت کی وجہ سے ارشد کو کافی فائدہ بھی ہوا تھا۔ ارشد اکثر مصروف ہوتا تو نگینہ ہی کلائنٹ کو ڈیل کیا کرتی تھی۔ ارشد اب نگینہ کو اپنی وائف کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ارشد نگینہ کی ہر وقت تعریفوں کا پل باندھے کرتا تھا۔ نگینہ کے والدین کو اکثر فکر ہوا کرتی تھی۔ نگینہ والدین کو بھروسہ مکمل دلوا چکی تھی۔ اب روز کا معمول تھا کہ ارشد نگینہ کو ہر اس جگہ پر لے جاتا جدھر اس کا خواب تھا۔ ارشد نے اپنی والدہ سے بھی نگینہ کو ملوا دیا۔ نگینہ خود سے زیادہ اب ارشد پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ ارشد، اب ہمیں شادی کی بات کو آگے بڑھا لینا چاہیے۔ نگینہ ارشد سے مخاطب تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، میں آج ہی اپنی امی سے بات کرتا ہوں۔ دونوں بہت کھلکھلا کر ہنس رہے تھے کہ اچانک ارشد کو ایک کام یاد آ گیا۔ نگینہ، چلو چلتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے ارشد نے نگینہ کی بات کو کاٹا۔ نگینہ بھی بنا کوئی سوال کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ارشد نے نگینہ کو گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی پرانی محبت کا سوچنے لگا۔ وہ اب کسی اور لڑکے کے ساتھ اسی ہوٹل میں آئی ہوئی تھی۔ مرد اگر کسی عورت کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو تب بھی مرد کے دل میں جلن ضرور ہوتی ہے۔ ارشد کا بھی یہی حال تھا اور وہ اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مگر ارشد کی ایک حرکت نے اس کی پہلی محبت کو دور کر دیا تھا۔ ارشد اسے نگینہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، شاید نگینہ سے کم کرتا تھا۔ ارشد کو وہ رات نہ بھول پائی
जिस रात उसने नशे की हालत में अरीशा को अपने घर बुलाया, अरीशा ने यूनिवर्सिटी में पेपर की तैयारी का बहाना बनाकर अरशद के घर चली गई। अरशद ने उसकी इज्जत को उसी रात दाग दिया था। अरीशा के वहमो गुमा में भी न था। वो तो अरीशा को अपनी माँ से मिलवाने और 2 घंटे वापस भेजने का वादा किया था, मगर ना तो अरशद वापस जाने दिया और ना ही उसने अरशद की वालदा घर पर थी। अरशद ने बड़ी बेरहमी और नशे की हालत में अरीशा को हवाश का निशाना बनाया। अब अरीशा खुद को कोस रही थी। अरशद ने नीम भरना हालत में अरीशा को छोड़कर बाहर जा चुका था। अरीशा अरशद से भीख मांग रही थी, मगर अरशद को एक लम्हा भी ख्याल न आया। अरीशा भी एक मिडिल क्लास तबके से तल्लुक़ रखती थी। अरशद का यह दूसरा रूप था, मगर इस बारे में नगीना एक पल भी शक न हुआ था। अरशद कैसा है? नगीना चालाक नहीं थी और अरशद को भी ऐसी लड़की तलाश रहती थी। अब नगीना के वालिदैन ने नगीना की शादी की बात चला दी। नगीना सिर्फ अरशद को चाहती थी। नगीना घर में खुद बात नहीं कर सकती थी। बेटा, हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। नगीना के वालिदैन ने नगीना से कई दिनों से बात करना चाहते थे, मगर वक्त ना मिलने की वजह से वो बात ना कर पाते। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दे। नगीना गर्दन झुकाए वालिद की बात सुन रही थी और बाप की आंखों में आंसू साफ नजर आए थे। बाबा, आप रो रहे हैं? इसके वालिद की आवाज़ नरमी और इस कदर नरमी और जज्बात शामिल थे कि नगीना इनके गले लगाकर चुप करवाते हुए खुद भी रो पड़ी। बाबा, आपको पता है आपकी बेटी बहुत काम करती है, बहुत मेहनत वाली है। हाँ, हमारी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। नगीना की वालदा नगीना को गले लगा लिया। अब तीनों लोग बहुत खुश थे। उसके वालिद ने नगीना से शादी के हवाले में बात कर दी। बाबा, बस 6 माह मज़ीद मुझे नौकरी करने दें, उसके बाद जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। उसी असना नगीना के वालिद ने उसका माथा चूम लिया, मगर नगीना अरशद के बारे में सोच रही थी। उसके दिल में कई तरह के वहम जन्म ले रहे थे, कहीं अरशद उसे शादी से इनकार न कर दे।